ولا شبيه له لا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال الله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم۔ معزز سامعین و حاضرین، نبی معظم محسن انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ معراج کے معجزے کا آپ عنوان مسلسل کئی جماعت سے سن رہے ہیں۔ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں تک پہنچے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے آسمان پر بھی، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں تک مستقل کمیٹیاں اور گروپ تھے جو پیغمبروں کے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہنے کے لیے استقبالیہ کمیٹیاں تھیں، اللہ کے پاک حبیب کو خوش آمدید کہنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑی شان بخشی ہے کہ ہمارے حصے میں وہ جلیل القدر پیغمبر آئے کہ پیغمبر جن کے امتی ہونے کی تمنا کیا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا مرحبا بالنبی الصالح والاخی الصالح، نیک بھائی اور اللہ کے پیغمبر، آپ کا آنا مبارک ہو۔ حضور سے مل کر جب حضور کے قدم آگے بڑھے، روئے بھی صحیح۔ مفسرین نے کہا ہے کہ دو وجوہ پر، ایک تو یہ اشتہا تھی کہ کاش اتنی فضیلت والے پیغمبر ہیں، میں ان کا امتی بنتا، اور دوسری ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے رونے کی، تو فرمایا کہ یہ جوان دیکھو جو ہمارے بعد آیا ہے، لیکن جنت میں سب سے زیادہ اس کی امت جائے گی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، کہ جنتی لوگوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی بڑی صفیں ہوں گی اب اللہ جانتا ہے، اور 120 صفوں میں سے 80 صفیں تو حضرت محمد کریم کی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی 40 صفیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک۔ کتنی پیغمبر ہیں؟ صرف 40 صفیں، 80 صفیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قطار در قطار جنت میں جائے گی۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے کہ بعد میں آیا یہ جوان، خود بھی فضیلت والا، امت بھی کثرت سے جنت میں جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت
خلیل اللہ سے بھی ملاقات ہوئی اور دیکھ کر حیران رہ گیا، اللہ کی رحمتیں چہرے پر برس رہی تھیں۔ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور بیت المعمور کیا ہے؟ فرمایا 70,000 فرشتے بیت المعمور کا روزانہ طواف کرتے، قیامت تک پھر باری نہیں ملتی ان 70,000 کو۔ سدرۃ المنتہا تک فرمایا سونے کے پروانے ہر پوری بیری کو چھائے ہوئے تھے فرشتے، تاہم جبریل علیہ السلام رک گئے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے۔ اس دوران میں حضور کے کچھ عجائبات بھی ہیں، مشاہدات بھی ہیں۔ مثلا نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ لوہے کے ناخن، تانبے کے ناخن ہیں اور اپنے چہرہ اور سینہ چھیل رہے ہیں۔ فسألت عن جبریل ما هؤلاء القوم، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون بد نصیب ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں بدبخت، صبح و شام چلتے پھرتے نجی معاشرہ میں، محفل میں ہر وقت غیبت کرتے رہتے ہیں، یہ جس کو ہم عام بیماری سمجھتے ہیں معاشرہ میں، گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ بعض ایسے گناہ ہیں جن کا بھیانک پن ختم ہو گیا ہے، ہمارے دلوں میں اس گناہ کی بھیانک پن، شدت، ہیبت ختم ہو گئی۔ حضور نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، حدیث ہے غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ آج ہم دکان میں بیٹھے ہوں، دفتر میں بیٹھے ہوں، حتیٰ کہ مسجد میں بیٹھے ہوں، تو ہماری زبان غیبت پر جاری ہوتی ہے۔ یہ روحانی بیماریوں میں سے ایک خطرناک بیماری۔ حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو ایسا بھی دیکھا کہ نیم برہنہ نہر میں تیر رہے ہیں، پتھر کے لقمے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ فسألت عن جبریل ما هؤلاء القوم، یہ کون ہے؟ کہنے لگے اللہ کے پاک حبیب یہ آپ کی امت کے بدبخت سود خور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کے تمام گناہ اور مشاغل کو مثالی زندگی کے ساتھ سب کو دکھا دیا۔ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آج پیسے کی گٹیاں گنتی کر کر کے خوش ہوتا ہے کہ میں نے سود کا پیسہ اکٹھا کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں سود کھانے والا ایسا ہے جیسے اس نے سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا ہو۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے سود خور کا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم مثال میں دیکھا آگے جا کر کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ پاکیزہ بھنا ہوا گوشت موجود ہے اس کو چھوڑ کر مردار گوشت کھا رہے ہیں۔ جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ بدبخت ہیں کہ اپنی پاک دامن عورتوں کے باوجود یہ زنا کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، حرام۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں تقرض مشافیرہم بمقاریض الحدید، جن کی زبانوں اور کینچیوں ہونٹوں کو جہنم کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا ہؤلاء خطباء امتک، آپ کی امت کے علماء سو جو حق مسئلہ حق بات بیان نہیں کرتے تھے، پیٹ کی خاطر، بھتہ کی خاطر، اپنی عزت و شرف کی خاطر فتویٰ فروش درباری مولوی تھے کہ ان کی زبانیں جہنم کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پھر جہنم کی بو اور سڑاند آ رہی تھی اس کا بھی مشاہدہ کیا، اور میں نے دیکھا کہ اس کے اندر زیادہ تر تعداد عورتوں کی تھی جہنم میں، کوئی بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی جہنم میں اور کوئی پیروں کے ساتھ جہنم کے انگاروں والی زنجیر سے لٹکی ہوئی تھی۔ بغیر خاوند کی اجازت سے بازار میں مٹک مٹک کر جانا، سر کو ننگا رکھنا، خاوند کی ناشکری کرنا، یہ وجوہات۔ تکفرن العشیر و تکسرن اللعنہ، خاوندوں کی ناشکری کرنا، ساری زندگی خدمت کر کر کے مر جائے، ایک دن کہہ بیٹھے گی واللہ ما رأیت فی بیتک فرحۃ قط، میں جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں کبھی سکھ چین دیکھا ہے، سب پر پانی پھیر دے۔ مولوی سے لے کر جاہل تک، غریب سے لے کر اعلیٰ درجے کے حکمران بزنس مین تک،
ہر جگہ وہ عز و شرف والے بیوی الو کا پٹھا بنا دیتی ہے۔ ہاں خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو نیک خاتون مل گئی۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عمدہ عورت وہ ہے تعینک بدینک، جو تیرے ساتھ تیرے دینی معاملات میں مدد کرے، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں آسانی پیدا کر دے، یہ خوب اچھی عورت ہے۔ الودود الولود، محبت کرنے والی ہو، بچے جننے والی ہو۔ بچوں کو دودھ پلانے سے حسن بگڑتا ہے، بچے پیدا کرنے سے میں سڈول باڈی نہیں رہے گی، لعنت ہے اس عورت پر، تو پھر یہ عورت کیا ہے؟ حضور اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعینک بدینک، تیری معاونت کرے تیرے دین کے لیے۔ جماعت والے بزرگ کہتے ہیں کہ میاں اگر مرد دیندار ہے تو دین تمہاری دہلیز تک پہنچا ہے، گھر کے دروازے تک پہنچا ہے، اور اگر عورت دیندار ہے تو دین گھر میں بھی آ گیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عورتوں کو میں نے دیکھا کثرت سے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، اللہ پاکیزہ بیویاں عطا فرمایا۔ اب دوبارہ تو نہیں ہو سکتی شادی، جن کے پاس ہیں اللہ ان کو حیا و ہدایت دے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اور بھی مختلف بہت ساری جوان عورت کی شکل میں دنیا دکھائی گئی، بوڑھی عورت کی شکل میں بھی دنیا دکھائی گئی۔ فرمایا یہ عورت کی اب دیکھیں دنیا کی عمر اتنی ہے جتنی اس بوڑھی عورت کی عمر باقی رہے گی۔ ایک بوڑھے کی کیفیت میں شیطان دکھایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے لے لیا، شراب کا پیالہ تھا میں نے چھوڑ دیا۔ جبریل نے کہا آپ فطرت کو پہنچے، اگر آپ شراب پیتے پوری امت گمراہ ہو جائے۔ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جوان عورت بلا رہی تھی، میں نے توجہ بھی نہیں دی، فرمایا جبریل نے احسن توجہ، اچھا کیا آپ نے، یہ دنیا تھی، اگر آپ متوجہ ہوتے پوری امت دنیا کے اندر غرق ہو جاتی۔ تاہم مختصر کر کے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر پہنچے جہاں جبریل نہیں جا سکے۔ حضور فرماتے ہیں قلم کی چرچر کی آواز آ رہی تھی، قسام ازل کارکنان قضاء و قدر، اللہ کے احکامات لکھنے والے لکھ رہے تھے، میں قلم چلنے کی آواز سن رہا تھا اور اس مقام پر پہنچا جہاں کوئی آدمزاد نہیں پہنچ سکتا۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ کے پاک حبیب کو اللہ کا دیدار ہوا نہیں ہوا، ہوا کیسے ہوا، یہ ایک بڑے مبہم اور مجمل قسم کے مسائل ہیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے گفتگو ہوئی نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ وہ مقام ہے گفتگو کا جو کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوا۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، مگر وہ کوہ طور پر عرشوں پر اللہ کے ساتھ گفتگو، عرشوں پر اللہ کے ساتھ گفتگو، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا موسیٰ بطور رفت عیسیٰ بآسمان، معراج عرش کمال محمد است۔ کوہ طور پر تو بات کی موسیٰ علیہ السلام نے، کوہ طور پر تو الواح تورات لیے موسیٰ علیہ السلام نے، عرشوں پر رب سے بات کرنا یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مختصر کر کے 3 انعام دیے امت کے لیے، کیا راز و نیاز، کیا محبت، کیا الفت کے کلمے، کیا خلت کے وعدے، کیا شفاعت کے وعدے، کیا امت کی بخشش، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر اپنی تجلیات و انوارات برسائیں، محمد کریم نے کیا فیض پایا، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قرب ملا، کتنی شان ملی، کسی کی زبان میں طاقت نہیں بیان کر سکے۔ تحفہ دیا اللہ کریم نے اپنے حبیب کے لیے، اپنے حبیب کو امت کے لیے۔ کوئی آدمی باہر جاتا ہے، کہیں سفر پر جاتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے تحائف لاتا ہے نا،
اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا میرے محبوب کو امت کا بڑا فکر، امت کا بڑا غم ہے، امت سے بڑی محبت ہے۔ حضور کی سینے سے ایسی درد کی کیفیت اور ایسی آواز آتی تھی جس طرح ہنڈیا آگ پر چڑھی ہوئی ہو۔ حضور آبدیدہ رہتے تھے روتے ہوئے، آندھی آئی تو رو پڑتے تھے میری امت نہ تباہ ہو جائے۔ لمبے سجدے، اللہ اکبر۔ یہ آ رہی ہے شب برات شعبان معظم میں، نصف شعبان کی رات۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بقیع الفقد کی طرف، جنت البقیع کی طرف تلاش کرتے کرتے گئی۔ اللہ، امت کی فکر، امت کی، اس لیے اللہ نے تحائف بھی امت کے لیے دیے۔ میں نے دیکھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بخشش مانگ رہے ہیں اللہ سے اور ایصال ثواب کر رہے ہیں قبرستان والوں کے لیے۔ اور فرمایا عائشہ قد ظننت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد خان بک، پیچھے پیچھے آ گئی ہو، باری آپ کی تھی آپ کے گھر میں رہنے کی، آپ نے کہا میں کہیں اور چلا گیا ہوں کسی اور بیوی کے پاس۔ آپ کو پتا ہے کہ آج کی رات شب شعبان کی بات آ رہی ہے، چونکہ ہمارے معراج کی بات ختم ہونی ہے، پھر وہ آئندہ انشاءاللہ درمیان میں آ جائے گی، جمعے کا موقع نہ ملے بات کا۔ فرمایا قبیلہ ایک بنو کلب کی بڑے ریوڑ پال، بڑے بکریاں پال والے لوگ ہیں، ان کی بکریوں کے اوپر جتنی بال ہیں، ریوڑوں کے اوپر جتنی بال ہیں، آج کی رات شعبان کی رات اللہ اتنی بخشش فرماتے ہیں جتنی بنو کلب کے بکریوں کے اوپر بال ہیں۔ امت کی فکر، امت کے لیے تحائف اللہ نے معراج میں دیے۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں میرے حبیب نے آ کر پھر لمبا قیام کیا، پھر لمبا سجدہ کیا، اور اتنی لمبا سجدہ حتی ظننت انہ قد قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحرک تو ابہام ہے، میں اٹھی، میں نے آپ کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے کو حرکت دی سجدے میں، اور مجھے یہ شک ہو گیا کہ اللہ کے حضور چلے نہ گئی، روح پرواز نہ کر گئی ہو، اتنی لمبا سجدہ۔ اور میں نے وہ الفاظ کیا سنے جب میں نے ایسے کان لگایا سجدے میں، میرے محبوب سسکیاں بھر رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی وارحم علی امتی یا رب العالمین۔ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت پر رحم فرما دے۔ قیامت کے دن بھی نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ پرنم۔ اللہ فرمائیں گے حبیب کیوں؟ آج تو ہم نے آپ کو شفاعت کبریٰ کا تاج پہنانا ہے۔ فرمایا اللہ تیرا وعدہ تھا، تیرا وعدہ تھا کہ میں تمہیں اتنی دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ فرمایا حبیب اب بھی وعدے پر قائم ہوں۔ فرمایا پھر میرا آپ کا وعدہ تھا، میرا سوال ہے اے اللہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہو محمد خوش نہیں ہو سکتا۔ حکم ربانی ہوگا اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان۔ ہاں فرشتو جہنم سے اس ایک بندے کو بھی نکال لو جہنم سے، بے شک بڑے اعمال نہ ہوں، زبان سے کلمہ پڑھا ہو جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو میرے محمد پر، اس کو بھی نکال لو جہنم سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ امت کا غم، امت کی فکر، امت سے محبت، امت سے نسبت، امت سے اتصال، امت سے تعلق اللہ کو پتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح باپ سفر سے تحائف لاتا ہے، اللہ نے امت کے لیے تحائف دیے۔ ایک تحفہ فرمایا میرے حبیب مغفرت عامہ کا تحفہ، میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، فکر ہے آپ کو امت کی، من لا یشرک باللہ شیئا، آپ کے امت میں سے جس نے ساری زندگی میں شرک نہ کیا ہو، میں اس کے گناہ بے شک پہاڑوں کے برابر ہوں، ریت کے ذرات کے برابر ہوں، سمندروں کی جھاگ کے برابر ہوں، مگر شرک نہیں کیا۔ حبیب آج عرشوں پر تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، آپ کی امت، ساری امت کو جس نے شرک نہیں کیا میں نے معاف کر دیا۔ مغفرت کا پروانہ، ایک تحفہ۔
شرک بڑی بدترین چیز ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ جی آخری سٹیج کا کینسر آخری لیول پر جب پہنچ جائے کہتے ہیں اس کو کھلاؤ پلاؤ نہلاؤ دھلاؤ گھر بٹھاؤ بس کوئی دوائی نہ دو اس کو تکلیف نہ دو. ہر چیز قابل بخشش ہے, شرک بھی بخشش ہے اگر توبہ کر لے تو. شرک ایسی بدترین چیز ہے, اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, قیامت کے دن سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن مشرک کی معافی نہیں ہوگی. لیلۃ القدر اور لیلۃ البرات, شب برات کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں مدمن خمر, شرابی, عاقل والدین کا نافرمان, اہل الحقد, کینہ پرور, یہ چند لوگ ایسے ہیں, اور مشرک. ان کے علاوہ لیلۃ القدر میں بھی اور لیلۃ البرات میں سب کو معاف کر دیا جاتا ہے. والدین کا نافرمان, شرابی اور مشرک, اللہ ان کو معاف نہیں کرتا. اپنی جبین جو اللہ نے خوبصورت بنائی ہے, یہ جبین اللہ کے غیر کسی جگہ پر, حجر شجر قبر کسی آستانے پر سوائے اللہ کے آستانہ عالیہ کے سامنے یہ جبین نہ جھکے. زبان سے اللہ کے بغیر کسی سے سوال نہ آئے, کسی کے سامنے سوال نہ آئے کبھی بھی نہیں. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر گئے. کس لیے گئے کہ جب اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ میرے علاوہ بھی کوئی تیرا محبوب بندہ ہے, فرمایا ہاں ہے. کہاں؟ فلاں پہاڑ پر. میں ملنا چاہتا ہوں, جاؤ ملو. کیسے جاؤں گا؟ ایک کوا پرواز کرتا ہوا اس کو دیکھتا چلا جاؤ. موسیٰ علیہ السلام لمبا سفر کر کے جب وہاں پہنچے تو دیکھا ایک بے دست و پا, بغیر پاؤں کے اور بغیر ہاتھوں کے ایک لوتھڑا پڑا ہوا ہے گوشت کا. دیکھا, حیران رہ گئے. کوا پانی چونچ میں لا کر ان کو پلا رہا ہے, تازہ پھلوں کے ٹکڑے لا کر کھلا رہا ہے, اور اس کی پوری خدمت ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام ملے, فرمایا تم اللہ کے محبوب بندے ہو, اللہ نے مجھے تیرے نبی کو کہا کہ جاؤ میرے بندے کو مل کر آؤ, میرے لائق خدمت. فرمایا نہیں. پھر اصرار کیا تو فرمایا اچھا ایک پیالے میں پانی لاؤ کسی چشمے سے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں چشمے سے پانی لے کر میں آ رہا تھا, ابھی قریب پہنچا تو میں نے دیکھا اس کی بوٹیاں اور اس کے گوشت کے ٹکڑے چیتھڑے پڑے ہوئے تھے. حیران رہا, اور ابھی اسی حیرانی میں تھا تو وہی اتری. فرمایا میرے کریم میرا محبوب تھا, تجھے ملنے کے لیے بھیجا میں نے. یہ دیکھو اب اس کے میں نے ٹکڑے اور گوشت کے پرخچے اڑا دیے ہیں. اس کی 80 سال تک پرندوں کے ذریعے, اس کے پاؤں بھی نہیں, اس کے ہاتھ بھی نہیں, پرندوں کے ذریعے میں اس کی خدمت کر رہا تھا. آج اس نے تجھ سے سوال کر لیا کہ پانی کا پیالہ لے آؤ. میری غیرت جوش میں آئی ہے, اس کے میں نے ٹکڑے کرا دیے. اس لیے اللہ کا بندہ جب غیر اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے. اور جس قبر والے سے آپ سوال کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کا بندہ تھا, اسی سے سوال کرتا تھا. حضرت محمد کریم سے بڑھ کر تو کوئی نیک نہیں ہو سکتا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کعبۃ اللہ کے سامنے جب عمرۃ القضاء پر تشریف لائے دعا مانگ رہے تھے, اللہم انا عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک, اللہم انا عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک. اے اللہ میں تیرا بندہ, میں تیری باندی کا بندہ, میرے گیسو میری پیشانی کے بال تیرے قبضہ میں. اے اللہ محمد عابد ہے تو معبود ہے, محمد ساجد ہے تو مسجود ہے, اے اللہ محمد مرزوق تو رازق ہے. اے اللہ مجھے سجدہ دے کرنا خوبصورت لگتا ہے اور تیری ذات مسجود ہونے میں خوبصورت لگتی ہے. اللہ کے پاک محبوب کو بھی حکم تھا کہ آپ کے ہاتھ میرے سامنے سوال کی صورت میں دراز ہوں, اس کے علاوہ کہیں دراز نہ ہوں. شرک نہ ہو تو معافی, ایک تحفہ. دوسرا تحفہ کیا ملا؟ دوسرا تحفہ اعطیت خواتیم سورۃ البقرہ. معراج کے تحفے ہیں, معراج کے. 7 شریف دے میلے تو نہیں جلیبیاں لے آسو, معراج کے تحفے ہیں, کسی دھمال والی جگہ کے تحفے نہیں, معراج کے تحفے, زمین کے کسی متبرک خطے کے تحفے نہیں.
یہ عرش معلّہ کے تحفے ہیں، اور تحفے لانے والا کون ہے؟ محمد کریم۔ تحفہ دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ دامن کس نے پھیلایا ہوا ہے؟ رحمت للعالمین۔ عطا کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین۔ تحفہ کیا ہے؟ غیر مشرک تیری امتی کو میں نے معاف کر دیا۔ دوسرا تحفہ فرمایا سورت بقرہ کی آخری آیت ہے، یاد ہے؟ نہیں۔ نوجوان بچوں کو سخت اردو، لکھنوی اردو کے انڈین گانے یاد ہوتے ہیں، نماز نہیں یاد ہوتی۔ ہم جب باتیں کرتے ہیں تو نالج بھی کھیرتے ہیں، نہیں یاد۔ معراج کا تحفہ یاد نہیں، معراج کا تحفہ۔ اور اس میں کیا ہے؟ اس میں زاری ہے، اللہ کی وحدت ہے، اللہ کے تصرف کا تذکرہ ہے، اور اللہ کے سامنے دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، اے اللہ غلطی سے گناہ کیے، جو بھی کیے ہم زاری کرتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ معافی 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 معافی، اے اللہ معافی، اللہ اللہ معافی، مولا معاف کریں تو معاف کریں، نہ عدل کریں نہ انصاف کریں۔ اے اللہ میں تیرے سامنے جواب دہ ہو سکتا ہوں، بس معافی۔ لا تؤاخذنا بذنوبنا، اے اللہ گناہوں کی وجہ سے پکڑ نہ فرمانا۔ حضرت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی بندے نے شعر پڑھا، میں ہر مرتبہ آپ کو سناتا رہتا ہوں، زاری معافی یہ بندے کا خاصہ ہے۔ اگر بخشے زہ قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، شرع تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اللہ تو معاف کر دے تو مہربانی نہ کرے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1600 کتابوں کے مصنف، مجدد ملت، حکیم الامت، فرمانے لگے یار یہ شعر اس کی تصحیح کی جائے، یہ بہتر نہیں ہے۔ تو اس مرید نے کہا حضرت پھر آپ تصحیح کر دیں۔ فرمایا تمہارے شعر کے اندر اللہ کے سامنے عاجزی کا کمال نہیں، بیزاری ہے یار۔ کیسے؟ اگر بخشے زہ قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، اللہ تو بخش دے تو مہربانی، نہ بخشے تو میں کیا کر سکتا ہوں، یہ بیزاری ہے۔ تو اصل یوں ہونا چاہیے۔ حضرت تھانوی نے کیا فرمایا؟ اگر بخشے زہ قسمت نہ بخشے تو کروں زاری، شکایت کیا نہیں، اگر بخشے زہ قسمت نہ بخشے تو کروں زاری، کہ بندے کی یہی زاری مزاج یار میں آئے۔ بندے کی زاری اللہ کو بڑی پسند ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے فرمایا چلو پھر میں انتظام کرتا ہوں، ہرن دودھ پلائے گی، کدو کی بیل تیار کر دوں گا، آرام سے میرے پیغمبر کو اس نے زاری کی ہے، دریا کے کنارے اگل دو۔ زاری اعطی تو خواتیم سورت البقرہ، معراج کے تحفوں میں غیر مشرک کے لیے بخشش، معراج کے تحفے میں سورت بقرہ کی آخری آیتیں یاد کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ معراج کا تحفہ ہے، چلو اچھا لگے سودا تو کر لینا، تیار کر لینا، یاد کر لینا۔ اور تیسری چیز نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت کے لیے تحفہ ملا وہ ہے نماز کا تحفہ، 50 نمازوں کا تحفہ۔ کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا تحفہ۔ ہاں آپ دیکھیں نماز کتنی عظیم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض فرمایا تو فرمایا جبریل جا کر وہاں زمین پر میرے محبوب پر وحی اتارو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، زمین پر روزے فرض، زکوٰۃ کی فرضیت زمین پر، حج کی فرضیت زمین پر، تمام احکام کی فرضیت زمین پر،
لیکن نماز اتنی قیمتی چیز ہے، اللہ نے عرشوں پر بلا کر وہاں عرش پر یہ تحفہ دیا ہے نماز کا. کتنی قیمتی چیز ہے، اور کتنی بدبختی ہے کہ عرش والا تحفہ اور دینے والا اللہ، لانے والا رب العالمین کا پیغمبر رحمت للعالمین، ہم وہ تحفہ، وہی نماز بھی نہیں پڑھتے جو عرشوں والا تحفہ ہے. چلو زکوٰۃ نہیں، پیسے نہیں ہیں جی، خود غریب ہیں، زکوٰۃ کہاں سے دے؟ روزہ نہیں رکھا، صحت ٹھیک نہیں ہے، چلو بھی ٹھیک ہے. اچھا زکوٰۃ پر تو پیسے لگتے ہیں، روزے پر پیسے لگتے ہیں؟ نہیں لگتے. حج پر پیسے لگتے ہیں؟ نہ کریں جی، نہیں ہو سکتی، وہ ٹھیک ہے. نماز پر پیسے لگتے ہیں؟ نہیں لگتے. اس لیے بدبخت ہے وہ غریب. امیر آدمی یہاں دنیا میں تو عیاشی کرتا ہے نا، آخرت میں جوتے کھائے گا. بدبخت تو وہ غریب ہے، یہاں بھی غربت کے جوتے کھا رہا ہے، پھر بھی نمازیں نہیں پڑھتا، آخرت میں بھی جوتے لکھے ہوئے ہیں. سوچنے کی بات ہے. نماز اللہ نے وہاں، دیکھیں آپ کا والد یا آپ کا عزیز دوست یا آپ کا ساتھی کوئی تحفہ لا کر آپ کو دے اور آپ نہ لیں یا رکھ دیں، اس کو استعمال نہ کریں، کتنی بڑی توہین ہے اس تحفے کی. اور میں بارہا آپ کو سنا چکا ہوں یہ اس تحفے میں برکت کتنی ہے، اوئے ہوئے ہوئے، عظمت کتنی ہے، اللہ سے قرب کتنی ہے. حدیث ہے، فرمایا کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے، حلال خور موحد انسان، تو دیکھنے والا یوں سمجھتا ہے کہ اس نے سجدہ جائے نماز پر کیا، صف پر کیا. اللہ فرماتے ہیں ما سجد علی المصلی، میرے بندے حلال خور موحد نے جائے نماز پر صف پر سجدہ نہیں کیا، بل سجد علی قدمیہ، میرے بندے نے میرے قدموں پر سجدہ کیا ہے. کتنی بڑی قیمتی عبادت ہے نماز. 50 نمازوں کا تحفہ لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. پہلے ابراہیم علیہ السلام سر واپسی نا، جبریل علیہ السلام تو انتظار میں تھے واپسی پر سدرۃ المنتہا پر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں کیا کام ملے؟ فرمایا باقی باتیں علیحدہ اپنی جگہ، 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. فرمایا جربنا بنی اسرائیل، میں بنی اسرائیل سے تجربہ کر چکا ہوں، بڑا مشکل ہے تیری امت 50 نمازیں ادا کرے. آپ جائیں اللہ سے تخفیف کرائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ تعالیٰ نے 5 کم کر دی، پھر فرمایا پھر جاؤ، پھر کم کر دی، پھر جاؤ، پھر کم کر دی. اصل میں اس کے اندر بھی بڑی حکمت تھی. حضرت جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ذریعہ بنایا. اللہ کی خود مشیت ایسی تھی کہ میرا محبوب میرے پاس آتا رہے اور میں آپ کو دیکھتا رہوں، میرا محبوب میرے جلوے دیکھتا رہے. نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے. نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے. بار بار میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اسمبلی میں کہیں بحث ہو رہی تھی دینی امور پر، تو اس وقت کے حکمران نے کہا کہ مولانا آپ ہر بات پر آڑے آ جاتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ 50 نمازیں فرض تھیں، اگر 50 نمازیں ہوتی تو اچھا رہتا، ہم نے تو پڑھنی نہیں تھی، آپ لوگوں نے پڑھنی تھی، تو یہ اسمبلی کا رولا ہی نہ ہوتا، آپ 50 نمازیں ہی پڑھتے رہتے، اچھا ہوتا، 50 ہی ہوتی. 50 نمازیں. اب کتنی تخفیف ہوئی اور پھر مزید اہمیت نماز کی. انشاءاللہ آئندہ جمعہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.